اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر نبی و رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو توحید باری تعالی اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر تو میں اپنے اللہ سے لوں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا صلہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی، تو ساتھ ہی فرما دیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرانی کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر جب سید المرسلین، خاتم النبیین، تائیدار رسالت، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور تشریف لایا، تو آپ نے توحید باری تعالی، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر و نشر، عذاب ثواب، اور ان کو دعوت اسلام دی۔ پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا، کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے محبوب، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرب اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قدموں کو چومو، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکاؤ، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑو، اور میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشق کرو۔ عاشقان مصطفیٰ، اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت۔ اور پھر حضرت سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھل کر ارشاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور وہ انسان جو عشق مصطفیٰ اور
عطرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مرا تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے دے گا۔ اور وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مرا، الحمدللہ۔ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض، عداوت، دشمنی میں مرا وہ کافر مرا اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ وَحُرِمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلِ بَيْتِ، جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالی نے جنت حرام کر دی۔ احباب ذی وقار، غور کیجئے کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، سرور دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضحہ الفاظ میں کس کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزگی ہونے کا دار و مدار محبت اہل بیت اور بغض اہل بیت میں رکھا ہے۔ یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر، اور محب حسین جنتی اور دشمن حسین جہنمی۔ اللہ اکبر۔ آیت پاک میں الا المودۃ، یہ الا المحبہ نہیں ہے، یعنی میری اہل بیت سے مودت کرو، حالانکہ قرآن پاک میں لفظ محبت بھی ہے۔ 16واں پارہ سورۃ الطٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور مودت کا معنی بھی اگرچہ محبت ہی ہے، مگر اللہ کریم نے یہاں لفظ محبت کی بجائے لفظ مودت فرمایا ہے، اس لیے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ محبت کرنے والی دو چیزیں اگر کسی وقت علیحدہ ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتی ہیں، مگر مودت کرنے والی چیزیں اگر کسی وقت علیحدہ ہو جائیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، ذرا پانی سے علیحدہ ہوگی تو زندہ نہیں رہے گی۔ اگر مسلمانوں کے دل سے کسی وقت بھی محبت اہل بیت نکل گی، نہ ان کا دین سلامت رہے گا نہ ہی ایمان۔ اب غور کریں کہ ہم میں سے محب اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت مطہرات سے کون کون محبت کرتا ہے؟ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور شیخ سعدی بہت پیارے الفاظ فارسی میں فرماتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبور منو دست دامان آل رسول۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مولا مجھے اپنی عبادت و ریاضت پر کوئی ناز نہیں، اللہ اکبر، پس اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ مجھے آخری وقت کلمہ نصیب فرما دینا، اور اگر تو نے میری یہ التجا قبول نہ کی پھر قیامت کے دن میں دامن اہل بیت پکڑ کر تیرے دربار میں آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت مطہرات سے حقیقی معنوں میں عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔